رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حاملین عرش کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی مثال یا ایک فرشتے کے بارے میں خبر دینے کی اللہ نے مجھے اجازت دی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اس فرشتے کے صفت کو بیان کرنے کی ایک فرشتے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. اس کے اس کندھے سے اس کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے. جیسے زمین آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا. اب وہ فرشتہ کیا ہوگا پتہ نہیں، وہ کیا شان ہوگی پتہ نہیں. جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی کرسی ہے، زمین ہے، زمین کے اوپر آسمان ہے، آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال ہے. پھر آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے. پہلے آسمان کی موٹائی کا شروع سے لے کر ختم تک کا فاصلہ 500 سال ہے. ایسے 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر دریا ہے، دریا کی گہرائی کا فاصلہ بھی 500 سال ہے. اس دریا پہ اللہ کی کرسی ہے، وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات پہ گھیرے ہوئے. وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین پر پوری کرسی گھری ہوئی ہے. اور اس کرسی پہ عرش ہے اللہ کا، عرش پر اللہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہی ہے جیسے چٹیل میدان پہ ایک سکہ پھینک دیا گیا، اتنی چھوٹی لگتی ہے. تو پھر تو رب کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کہیں 1 روپے کا بلہ نہیں ہے کسی کے پاس؟ 1-2 روپے کا بلہ نہیں ہے کسی کے پاس؟ ہاں تو میں آئے دیکھو برابر ٹھیک. کرسی کیسی ہے؟ کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے نا وہ پورے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے، اتنی بڑی ہے کرسی. اسی سے آیت الکرسی ہے جس میں وہ کرسی کا ذکر ہوا ہے، سب سے عظیم ترین قرآن کی آیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عرش کرسی اتنی بڑی ہے، لیکن عرش کرسی کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے؟ جیسے چٹیل میدان پہ ایسا 1 روپے کا سکہ خالی یہ چھوٹا ہے نا، جو وہاں چھوڑو اسے، یہ چھوٹا ہے نا، یہ چھوٹے حال میں کتنا چھوٹا ہے انہیں، حالانکہ حال بہت چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں وہ 1 روپے کتنا چھوٹا ہے. ویسا وہ پوری کائنات کو گھیری ہوئی اتنی بڑی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے چٹیل میدان پہ گویا کہ ایک سکہ پھینکے تو کتنی جگہ گھیرتی، ویسا دکھ رہا. ہاں الگ الگ مخلوق ہیں، کرسی اور عرش دونوں الگ الگ ہیں. 7 آسمانوں کے اوپر دریا ہے، دریا پہ کرسی ہے، کرسی پہ عرش ہے، عرش پہ رب ہے. وہ کرسی جو ہے وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اتنی بڑی کرسی رب کے عرش کے مقابلے میں چٹیل میدان پہ ایک سکہ ہے جو کہ پھینک دیا گیا، بس اتنی چھوٹی لگتی ہے. تو پھر عرش کتنا بڑا ہے؟ پھر اس عرش پہ رب ہے تو رب کتنا بڑا ہوگا، اپنی قوت سے، اپنی احاریت سے، اپنی ایسے رب سے تم انکار کرتے ہو. اللہ کی عظمت کو جانیں گے تو بندہ پھر گناہ کرنے سے کیا ہے، سکت نہیں ہوگی اس کی. اصل میں علم ہی نہیں ہے رب ہمارا کون ہے. ایسے قوت والے رب کے علاوہ کوئی دوسرا رب کیا ہے؟ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج کی کوئی گورنمنٹ، کوئی پولیس کچھ کر سکتی ہے؟ ہمیں اس پہ یقین آ جائے نا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہاں خالی کرسی اتنی بڑی اور کرسی کے سامنے عرش اتنا بڑا، پھر میرا رب کتنا بڑا. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم کو جب بھی تکبیر باندھو یہ کہو کہ اللہ اکبر، یہ نہ کہو کہ اللہ کبیر. کبیر بھی تو بڑا، کبیر کا عربی مطلب بھی کیا ہے؟ بڑا. لیکن کہا کہ نہیں، کبیر نہیں چلتا میرے معاملے میں اکبر ہوں. اکبر سپرلیٹیو کا ڈگری سیکھا ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑا کائنات میں کوئی چیز نہیں.
اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی ہے نہیں. میرا رب اتنا بڑا پاک ہے ہر عیب سے. تو میرا رب جب میرے ساتھ ہو تو کائنات کا کون مائی کا لال ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر ہم کیوں ڈریں گے کسی سے؟ ہاں کیوں ڈریں گے کسی سے؟ رات میں پیشاب جانے ڈرتا ہو کیا ہو جاؤں گا، کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں. میرا رب تیرے ساتھ میرے سے کیا ڈر؟ مخلوقات سے کیا ڈر؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ عقیدہ اصل. اب دیکھو یہ 3,500 سال، یہ 7,000 سال کے فاصلے پر دریا آتا ہے خالی. پھر دریا کے کیا ہیں؟ پھر 3,500 اس کے بعد عرش، کرسی، پھر کرسی پر عرش، عرش پہ اللہ. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں پر ہوتے ہوئے کائنات اس کے سامنے ایسے ہی جیسے بالکل تمہارے ہاتھوں میں کوئی سکہ ہے، ایسے ہی دیکھ رہا ہے، کوئی نظر سے نہیں چکتا. ہم سب کو اللہ ایسے دیکھ رہا ہے وہاں سے. ذات کے اعتبار سے تو وہاں ہے، لیکن ہم کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مجھے کیا ہے کہ دیکھنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن رب کو نہیں ہے ہم کو دیکھنے. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ایسے ہی ڈائریکٹ. کوئی ایمان لائے کہ اللہ ڈائریکٹ ہم کو دیکھ رہا ہے تو گناہ کرے گا؟ مووی دیکھے گا، پکچر دیکھے گا، ناچ گانا دیکھے گا، شراب پیے گا، غلط کام کرے گا؟ یقین ہے نہیں، نہ علم ہے کہ رب ہمارا کون ہے، کیا طاقتیں ہیں، کیا قوتیں ہیں اس کی، پتہ ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج میں گئے تھے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھوں، وہ تو سراپا نور ہے. اور اپنے نور کا جو قوت ہے اس قوت کو کم کرنے کے لیے، یعنی کہ اس قوت کو ڈھانپنے کے لیے اللہ نے 70 پردے ڈالے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک پردہ بھی نکل جائے، پھٹ جائے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں خالی اس نور کی قوت سے پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے. تو اس کو ڈائریکٹ کون دیکھ سکتا؟ یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی اس کو. جتنے جھوٹے موٹے ہے نا مشائخاں، غلط قسم کے لوگ جو عوام کو چکمہ دیتے ہیں ہمیں اللہ کو دیکھے، اللہ کہتا ہے نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری یہ آنکھیں پا ہی نہیں سکتی رب کو. ہاں رب تم کو پا لیتا ہے. یہ آنکھ میں اللہ نے وہ صفت ہی نہیں دی ہے کہ اللہ کو دیکھ سکیں، یہ قوت ہی نہیں. ہاں جنت میں دیکھیں گے، اس واسطے کہ اللہ وہاں یہ آنکھ نہیں دے گا، وہ پاور والی آنکھ دے گا جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا دیدار نصیب فرمائے.